السلام علیکم دوستو، نئے اسلامی سال کے آغاز پر یعنی یکم محرم الحرام کو سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے غلاف یعنی کسوہ کی تبدیلی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب منعقد ہوتی ہے اور کنگ عبدالعزیز کمپلیکس سے کسوہ یعنی غلاف کعبہ کو مسجد الحرام لایا جاتا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق 1350 کلو گرام وزنی غلاف کعبہ کی تیاری میں 200 کاریگر حصہ لیتے ہیں، جس کی لمبائی 14 میٹر سے زیادہ ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں تقریباً 1000 کلو ریشم، 120 کلو سونے اور 100 کلو چاندی کے دھاگے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سینکڑوں کلو گرام ریشم، چاندی اور سنہری دھاگوں سے تیار کیا جانے والا خانہ کعبہ کا غلاف کئی دہائیوں سے ہر سال ذی الحج کے اسلامی مہینے میں حج کے موقع پر 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ ہر سال غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 5 گھنٹے تک جاری رہتی ہے، جسے ساری دنیا میں لوگ براہ راست دیکھتے ہیں۔ سن 2022 میں اس روایت میں تبدیلی لائی گئی۔ سعودی حکام کے مطابق اس سال نئے اسلامی سال کے آغاز پر یعنی یکم محرم الحرام کو غلاف کعبہ کی تبدیلی عمل میں آئی۔ آئیے جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا آغاز کب ہوا۔ اسلام سے قبل خانہ کعبہ کے لیے کون سا کپڑا استعمال کیا جاتا تھا اور موجودہ دور میں غلاف کعبہ کو بنانے کے لیے دھاگے کہاں سے لائے جاتے ہیں اور انہیں جانچنے کے لیے اسے کتنے مراحل سے گزارا جاتا ہے اور غلاف کعبہ کو تیار کرنے میں کتنی لاگت آتی ہے۔ غلاف صرف کعبہ شریف پر چڑھایا جاتا ہے، دنیا کی کسی اور مسجد پر نہیں چڑھایا جاتا۔ اس کی ابتدا کے بارے میں تاریخی روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے پر غلاف چڑھا کر اسے زینت بخشی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یمن کا بادشاہ طباع اسعد الحمیری خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں سخت آندھی نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اہل کتاب سے اس نے اس کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ پہلے تم اس ارادے کو ترک کر دو اور خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا حکم دو۔ تو اس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ 10 محرم الحرام کو غلاف کعبہ کی تبدیلی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی یمنی چادریں چڑھائی ہیں اور یہی سلسلہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی جاری رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سال میں 2 مرتبہ غلاف کعبہ تبدیل فرمایا کرتے تھے اور خلیفہ مامون سال میں 3 مرتبہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جس دور میں مصر کے حاکم جمال عبد الناصر ہوا کرتے تھے تو غلاف کعبہ مصر سے آیا کرتا تھا، لیکن سن 1962 میں جب بندرگاہ پر پہنچا تو کافی دیر ہو چکی تھی تو شاہ سعود نے شاہ فیصل کو غلاف کعبہ تیار کرنے کے لیے کارخانہ لگانے کا حکم دیا، جس کو مکمل کیا گیا اور اب غلاف کعبہ مکے ہی میں تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کارخانے میں غلاف کعبہ کی تیاری کے دوران استعمال ہونے والے پانی تک کو پاک کیا جاتا ہے اور غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال کیے جانے والے ریشم کو اس پاک پانی سے دھویا جاتا ہے۔ اس کارخانے میں غلاف کعبہ کو جس ریشم سے تیار کیا جاتا ہے اس پر سنہری اور چاندی کے تاروں سے قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں۔ غلاف کی تیاری میں استعمال کیے جانے والا ریشم اٹلی سے، جبکہ سنہری اور چاندی کی تاریں جرمنی سے آتی ہیں۔ غلاف کعبہ کو بنانے کے لیے اٹلی سے لائے جانے والا ریشم گریڈ A5 کا ہوتا ہے۔ اس کی موٹائی 3 ملی میٹر ہوتی ہے جو مضبوطی اور لچک کی ضمانت دیتی ہے۔ ایک ریشم کا دھاگا متعدد ٹیسٹ پاس کرتا ہے، جس میں تھر ٹیسٹ سے لے کر موٹائی، مضبوطی، رنگنے،
میچنگ دھوتے ہوئے رنگت اترنے اور دھات کے تاروں کے ساتھ استعمال تک کے ٹیسٹ شامل ہیں۔ غلاف کعبہ کے لیے بہترین معیار کو یقینی بنانے کے لیے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں ایک تجربہ کار ٹیم ان ٹیسٹوں کی نگرانی کرتی ہے۔ اس غلاف کی تیاری میں لاگت تقریباً سعودی 2 کروڑ ریال آتی ہے اور ہندوستانی روپے میں 44 کروڑ 63 لاکھ 16,961 روپے بنتی ہے۔ اس غلاف کی تیاری کے عمل کی نگرانی 200 سے زیادہ مینوفیکچرز کرتے ہیں، جن میں بہترین قابلیت، تجربہ، سائنسی اور عملی قابلیت رکھنے والوں کو مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے لیے ڈیوٹی پر رکھا جاتا ہے۔ ریشم کو سیاہ اور سبز رنگوں میں رنگا جاتا ہے اور غلاف کی تیاری کے دوران خصوصی کیمیکلز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو تقریباً 3 میٹر تک اوپر اٹھا دیا جاتا ہے اور نیچے کی جگہ کو سفید سوتی کپڑے سے ڈھک دیا جاتا ہے تاکہ کسوہ صاف رہے اور پھٹنے سے محفوظ رہے۔ کعبہ انتہائی مقدس مقام ہے۔ ہر سال اسلامی مہینے ذی الحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کو کعبے کا حج ادا کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے قائم کردہ کسوہ کارخانے میں 200 ماہرین اور منتظمین کام کرتے ہیں۔ ان تمام کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ وہ اپنے شعبے کے ماہر اور اعلیٰ تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ غلاف کعبہ کی تیاری کا کام 8 مہینوں میں مکمل کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چوڑائی 15 میٹر ہے اور چوڑائی ہر جانب سے مختلف ہے۔ مشرق کی جانب سے چوڑائی 12 میٹر 84 سینٹی میٹر ہے اور مغرب کی جانب سے چوڑائی 12 میٹر 11 سینٹی میٹر ہے اور شمال کی جانب سے چوڑائی 11 میٹر 20 سینٹی میٹر ہے اور جنوب کی جانب سے چوڑائی 11 میٹر 52 سینٹی میٹر ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پرانے غلاف کا کیا کیا جاتا ہے۔ پرانے غلاف کعبہ کو اتار کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا ہے اور سعودی عرب کا دورہ کرنے والے مسلمان ملکوں کے رہنماؤں کو بطور تحفہ یہ ٹکڑے پیش کیے جاتے ہیں۔ کئی نجی ویب سائٹ بھی انتہائی مہنگے داموں میں اس غلاف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فروخت کرتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ جوائن اور سپر تھینکس سے نوازیں گے تو کرم ہوگا۔